بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم بے گناہ ہے تذکرہ کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہو جاتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھا دیتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ تو اتنا مہربان ہے ہمارا رب۔ فائدہ: اس حدیث شریف میں کئی مضمون وارد ہے۔ اول یہ کہ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ سے اس کی لطف و کرم کی امید رکھنا چاہیے، اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے۔ یقیناً ہم لوگ گناہگار ہیں اور اپنی حرکتوں اور گناہوں کی سزا اور بدلہ کا یقین ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بعید ہے کہ حق تعالی شانہ محض اپنے لطف و کرم سے بالکل ہی معاف فرما دے۔ اور اس آیات کا ترجمہ ہے: حق تعالی شانہ شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیے سب کچھ معاف فرمائیں گے، لیکن ضروری نہیں کہ معاف ہی فرما دے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ نضح کی حالت میں تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا: کس حال میں ہو؟ عرض کیا: یا رسول اللہ، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈر رہا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں یعنی امید و خوف جس بندے کے دل میں ایسی حالت میں ہو تو حق تعالی شانہ جو امید ہے وہ عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کا خوف ہے اس سے امن عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ گویا ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس پر گرنے لگا، اور فاجر شخص گناہ کو ایسا سمجھتا ہے گویا ایک مکھی بیٹھی تھی، اڑ گئی، یعنی ذرا پرواہ نہیں۔ مقصود یہ ہے کہ گناہ کا خوف اس کے سامنے ہونا چاہیے اور رحمت کی امید اس کے مناسب۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ طاعون میں شہید ہوئے۔ انتقال کے قریب زمانے میں بار بار غشی ہوتی تھی۔ جب افاقہ ہوتا تو فرماتے: یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ مجھ کو تجھ سے محبت ہے، تیری عزت کی قسم تجھے یہ بات معلوم ہے۔ جب بالکل موت کا وقت قریب آ گیا تو فرمایا: اے موت، تیرا آنا مبارک ہے۔ کیا ہی مبارک مہمان آیا، مگر فاقہ کی حالت میں یہ مہمان آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا: اے اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تجھ سے ڈرتا رہا، آج تیرا امیدوار ہوں۔ یا اللہ، مجھے زندگی کی محبت دی، مگر نہریں کھودنے اور باغ لگانے کے واسطے نہیں تھی، بلکہ گرمیوں کی شدت، پیاس برداشت کرنے اور دین کی خاطر مشقتیں جھیلنے کے واسطے، اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے پاس جم کر بیٹھنے کے واسطے تھی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حدیث بالا میں گمان کے موافق معاملہ عام حالات کے اعتبار سے
ہے، خاص مغفرت کے متعلق نہیں۔ دعائے صحت، وسعت، امن وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہے۔ مثلاً دعا کے متعلق سمجھو، مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ یہ یقین کرتا ہے کہ میری دعا قبول ہوتی ہے اور ضرور ہوگی تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر یہ گمان رکھے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ دوسری حدیث میں یہ آیا ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ یہ نہ کہنے لگے کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو جب تک اس کے ہونٹ میں میری یاد میں حرکت رہتی ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی میری خاص توجہ اس پر رہتی ہے اور خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تیسرا مضمون یہ ہے کہ میں فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یعنی تفاخر کے طور پر ان کا ذکر فرمایا جاتا ہے۔ تفاخر فخر کو کہتے ہیں۔ چوتھا مضمون حدیث یہ ہے کہ بندہ جس درجے میں حق تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ توجہ لطف اللہ جل شانہ کی طرف سے اس بندے پر ہوتا ہے، یعنی جب اللہ پاک نے کہا اگر بندہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں، یہ ابھی اس کی تفصیل ہے۔ یہی مطلب ہے قریب ہونے اور دوڑ کر چلنے کا۔ میرے لطف اور میری رحمت تیزی کے ساتھ اس کی طرف چلتی ہے۔ اب ہر شخص کو اپنا اختیار ہے کہ جس قدر رحمت لطف الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے اتنی ہی اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھائے، یعنی اتنی ہی توجہ کے ساتھ ذکر کرے۔ پانچویں حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اس میں فرشتوں کی جماعت کو بہتر بتایا ہے ذکر کرنے والے شخص سے، حالانکہ یہ مشہور ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، فرشتے تو معصوم ہیں، ان سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری وجہ اس لیے فرشتے ہر مومن سے افضل ہے، گو مومن جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے ہی فرشتوں سے افضل ہے۔ بس آج کی ویڈیو یہی تک، امید ہے آپ سب حضرات کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔